بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا صحیح تھا تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اور اگر وہ غلط تھا تو پہلی نمازوں کا معاملہ کیا ہوا، حتیٰ کہ مسلمانوں میں بھی یہ اضطراب پیدا ہوا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم کے ذریعے سے لوگوں کی تشفی فرمائی کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی جو تم پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہو وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں شرف قبولیت پا چکی ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اعمال ایمان میں سے ہیں، کیونکہ نماز کو اللہ وحدہ لا شریک نے ایمان قرار دیا ہے، اور ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان میں سے نہیں ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نماز ایمان ہے، اور جو نماز کا تارک ہوتا ہے وہ حقیقت میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط سے مراد بہترین امت، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو۔ اور وسط سے مراد عدل بھی ہے کہ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ امت ہے، اس امت کو یہ اعزاز ہے کہ یہ عادل ہے، عدل والی ہے، اعتدال کے راستے پر چلنے والی ہے، حدود سے تجاوز نہیں کرتی، اعراض نہیں کرتی، شریعت سے منہ نہیں موڑتی۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا مقصد بھی بتلا دیا کہ رسول جو مبعوث کیے گئے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب سکھائیں، تمہارا تزکیہ کریں، اور تمہیں حکمت سکھائیں، یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ اپنی سنت بھی سکھائیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کتاب یعنی قرآن مجید اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دونوں حجت ہیں۔ پہلے پارے میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر پریشانی ہو، مصیبت ہو، اللہ سے مدد طلب کرنا چاہو تو اللہ وحدہ لا شریک کے حضور کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو، نماز پڑھو، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور یہاں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یعنی اگر کوئی آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے تو اللہ وحدہ لا شریک سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے، اور پھر جلد بازی نہ کرو، صبر کرو۔ اللہ کی مدد لیٹ آ سکتی ہے، مدد میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تمہیں آزمائے گا۔ آزمائش ایمان والوں کے لیے شرط قرار دے دی گئی ہے، اللہ تمہیں آزمائے گا بھوک کے ذریعے سے، مال کی کمی کے ذریعے سے، افراد کی قلت کی وجہ سے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے بھاگ جاتے ہیں، ایمان سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں گلے اور شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور تم پر پہلے لوگوں کی طرح آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ جس طرح پہلے لوگوں کو ذبح کیا گیا، آروں کے آگے رکھ کر کاٹا گیا، اور ایمان کی وجہ سے ان کو تکلیفوں سے دوچار کیا گیا، خندقیں کھود کر آگ میں ڈالا گیا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم یہ سوچتے ہو، یہ ارادہ کرتے ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کیا جائے اور کسی قسم کی آزمائش سے دوچار نہ کیا جائے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یعنی کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تم نے صرف آمنا یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تمہیں آزمائش سے دوچار نہیں کیا جائے گا؟ نہیں، ایمان کی شرط یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک بندوں کو آزماتا ہے، بلکہ انسان کی جو تخلیق ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک پرکھے کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے۔
تو میرے بھائی اسی پارے میں ایک آیت ایسی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیہا، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو اسے پڑھتا ہے لیکن اس میں غور و فکر نہیں کرتا۔ ایک آیت جو اسے پڑھتا ہے لیکن اس میں غور و فکر نہیں کرتا، کیونکہ اس میں اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے۔ جو اس آیت میں غور کرے گا اس کا اللہ کی توحید پر ایمان پختہ ہوگا، ایمان راسخ ہوگا، اور وہ جان لے گا کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ وحدہ لا شریک نے اس بارے میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی مت کرو۔ کیوں؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کیونکہ شیطان برے کاموں کا حکم دیتا ہے، فحاشی بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کی پیروی نہیں کرنی، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو؟ جو طبیعت کے مطابق ہو اس کو قبول کرتے ہو، جو طبیعت کے مطابق نہ ہو اس کو چھوڑ دیتے ہو، جو برادری کے مطابق، سوسائٹی کے مطابق، معاشرے کے مطابق ہو اس کو قبول کرتے ہو، جو اس کے برعکس ہو اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور اسلام کے علاوہ کسی دین کی طرف مت سرگرداں پھرو، کیونکہ اگر کسی اور دین کی طرف جاؤ گے تو اللہ کچھ بھی تم سے قبول نہیں کرے گا۔ اور یہی وہ پارہ ہے جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، نہ صرف روزوں کے فرض ہونے کے بارے میں بتلایا، ساتھ یہ بھی بتلا دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ یہ قرآن جو ابھی آپ نے سماعت کیا ہے، اس قرآن کو اس بابرکت مہینے میں نازل کیا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگ اس سے رہنمائی لیتے ہیں، لوگ اس کو پڑھتے ہیں، لوگ اس کے ذریعے سے تعلیمات حاصل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ یہ وہ پارہ ہے، اس میں نماز کا حکم، اس میں رمضان کے روزوں کا حکم، اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم، اور اس میں حج کے بارے میں احکام، اور اس میں عائلی زندگی میں جو معاملات ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہوئی اور کسی بڑے شدید عذر کی وجہ سے طلاق دینا پڑ گئی، طلاق میں بھی اللہ کی شریعت کو ملحوظ رکھنا ہے، من مانی نہیں کرنی۔ الطلاق مرتان، رجوع والی 2 طلاقیں ہیں، اور طلاق کا صحیح طریقہ بھی یہ ہے اگر دینی پڑ جائے، یہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی غصے میں آ گیا تھا میں نے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق۔ کبھی کسی نے محبت میں بھی طلاق دی ہے، اگر کسی وجہ سے طلاق دینا پڑ جائے تو پھر بھی اپنے غصے کو اپنے سامنے مت لاؤ، بلکہ اللہ کے قرآن کو دیکھو، نبی کے فرمان کو دیکھو، طریقہ کیا ہے، میں نے طلاق دینی کیسے ہے، علماء سے رابطہ کرو، علماء سے پوچھو کہ میرا گھر جو ہے اب بستا ہوا نظر نہیں آتا، ہم دونوں کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، ناچاکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہم بڑی کوشش کے باوجود بھی اپنے گھر کو بسا نہیں پا رہے، اب ہم جدا ہونا چاہتے ہیں، طریقہ بتائیے۔ لوگ یہاں پہلے عمل کرتے ہیں پھر علماء کے پاس آتے ہیں، بتائیے کیا کریں۔ اور آخری رکعت میں جو آپ نے اختتام کی نماز، اس میں آیت الکرسی، یہ یوں سمجھ لیجئے اللہ کی توحید کا مقدمہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ کیوں الہ نہیں؟ تقریباً 9 کے قریب دلیلیں دی گئی ہیں اس میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ کوئی اور کیوں نہیں ہو سکتا۔
اور یہ وہ آیت ہے کہ اگر کوئی بندہ پڑھ لے تو اللہ اس کو شیطان سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور پیارے رسول نے فرمایا جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو جنت میں داخل کرتا ہے، یعنی جنت اور اس کے درمیان صرف موت کا فرق ہے، ادھر وہ دنیا چھوڑ کر جائے گا ادھر جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔